السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 کا آسان ترجمہ اور مختصر سی تشریح اور وضاحت دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ رکوع جو ہے ہم ان کا ترجمہ اور تشریح دیکھ چکے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے کے جو رکوع میں آخری آیت تھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ رکوع نمبر 4 میں یہ بیان ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے کیوں پیدا کی ہیں، آخر انسان کا زمین پر رول کیا ہے، اس کا منصب اور مقصد کیا ہے، اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی جب کہ ہم انسان کی ابتدا کو جان لیں، اس کی پیدائش کو جان لیں کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور کس طریقے سے وہ دنیا میں آیا ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے اس چوتھے رکوع میں، جس میں بیان کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو کہ ان کی پیدائش کیوں ہوئی اور کیا کیا معاملات ہوئے اور ان کو زمین پر کیوں بھیجا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے فرمایا، للملائکتی، فرشتوں سے، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ قالو، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، زمین کے اندر، من، اس کو، یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور جو اس میں خون بہائے گا، ونحن، اور ہم، نسبح بحمدک، تیرے حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم، اور سکھایا اللہ رب العزت نے، آدم، اور اللہ رب العزت نے آدم کو سکھایا، الاسماء کلہا، تمام کے تمام نام، الاسماء کا معنی نام، کلہا، تمام کے تمام، ثم، اس کے بعد، عرضہم، ان کو پیش کیا، علی الملائکہ، فرشتوں پر، فقالا، تو اللہ نے فرمایا، انبئونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسمائی ہؤلائی، ان کے نام، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر انہی چیزوں کا، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، انک، اور تو ہے، العلیم، الحکیم، علم والا اور حکمت والا۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ، ان کو خبر دو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں۔ فلما انبأہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دیے، باسمائہم، ان کے نام، قالا، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب یہ اس کی ذرا آسان اور مختصر سی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے ایک شبہ ظاہر کیا۔ فرشتے کوئی اعتراض نہیں کر سکتے تھے، ان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اعتراض کرتے کہ اللہ تو ایسا کیوں کرنے والا ہے، بلکہ یہ جو آگے سوال آ رہا ہے یہ ایک شبہ تھا، وہ جاننا چاہتے تھے، کیونکہ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اختیار دینے والا ہے، یعنی انسان کو جب اللہ زمین پر خلیفہ بنائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو اختیار بھی دے گا، اس کو اچھائی کا راستہ اختیار کرنے یا برائی کا راستہ اختیار کرنے کا اختیار دے گا۔ تو جب اختیار والی مخلوق زمین پر جائے گی تو فرشتے یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ اختیار والی مخلوق اپنے اختیار کا غلط استعمال بھی کرے گی، وہ زمین میں فساد بھی پھیلائے گی اور وہ خوریزی بھی کرے گی،
کیونکہ وہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جب جنات کو زمین پر پیدا کیا تو انہوں نے بہت زیادہ خونریزی کی، فساد پھیلایا، تو اس بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب انسان کو اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اور خلیفہ بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، ان کو اختیارات دے کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو اب وہ بھی فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس کی حکمت کیا ہے کہ انہیں کیوں خلیفہ بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اگر عبادت کی غرض سے بھیجا جا رہا ہے، تسبیح و تحلیل کی غرض سے بھیجا جا رہا ہے، تو یہ کام تو ہم کرتے ہیں، ہم دن رات مولا کریم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سوال اور شبے کے دو جواب فرشتوں کو عنایت فرمائے۔ پہلا جواب تو شروع ہوتا ہے انی قال انی عالموں سے، اللہ نے اجمالی جواب عنایت فرمایا کہ میں خلیفہ بھیج رہا ہوں تو میرا علم ان ساری چیزوں کو محیط ہے، میں وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ اجمالی جواب تھا۔ دوسرا جو تفصیلی جواب اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے نام یعنی اس روئے زمین پر جو چیزیں ہیں اور جو ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے، اور وہ تمام نام سکھا کر کے، کیونکہ جتنے بھی علوم آج دنیا میں آپ دیکھیں وہ سب ناموں کی شکل میں ہی ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تمام علوم کا جامع بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں پر وہ چیزیں پیش کیں اور کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام تم بتا سکتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ مولا ہمیں تو ان کے نام نہیں پتہ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا کہ تم نام بتاؤ، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور فرشتے بھی وہ سب جان کر اور سن کر کے حیرت میں رہ گئے کہ حضرت آدم کا علم اتنا جامع ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا تم سے کہ میں آسمان اور زمین کی سارے غیبوں کو جانتا ہوں، اور میں وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو، یعنی میں ساری چیزوں کو جاننے والا ہوں۔ یعنی اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں جو مخلوق خلیفہ بنا کر کے دنیا میں بھیجنے والا ہوں، وہ مخلوق صرف اختیار کی مالک نہیں ہوگی، یعنی ان کے پاس صرف اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اختیار کو اندھے طور پر استعمال کریں گے، بلکہ میں ان کو علم بھی دوں گا، چیزوں کی خصوصیات، چیزوں کے ناموں اور چیزوں کی تمام حقیقتوں کا علم بھی انسان کو دوں گا۔ تو انسان کو جو اختیار دیا جائے گا وہ علم کے ساتھ دیا جائے گا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس علم کی روشنی میں صحیح طور پر ان چیزوں کو جو انہیں دی جائیں گی اس میں اپنے اختیار کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ یہ جو سجدے کا حکم تھا یہ کوئی عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ ایک علامتی سجدہ تھا۔ یہ اس طور پر تھا کہ جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنا کوئی خلیفہ بنا کر کے، یا کوئی بادشاہ جو ہے وہ اپنا کوئی خلیفہ، ولی عہد یا جانشین یا گورنر بنا کر کے کہیں بھیجتا ہے، تو وہاں کے جو حکمران اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح کا علامتی سجدہ تھا، جیسے کہ دنیا میں بھی بادشاہ لوگ جب اپنے کسی خلیفہ، گورنر یا اپنے نائب و جانشین کو کہیں کا حکمران بنا کر کے بھیجتے ہیں، تو وہاں کے جو کارکنان ہوتے ہیں ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ سرنڈر کریں، اس کے سامنے اس کی اطاعت قبول کریں۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے یہ ایک طرح کا حکم تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یعنی فرشتے اور جنات وغیرہ یہ سب مسخر ہو جائیں حضرت آدم کے سامنے، اور حضرت آدم زمین میں جب خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے وہاں پہنچیں گے اور اپنے اختیارات کا جب وہ استعمال کرنا چاہیں گے، تو وہ جس طرح سے بھی انسان اپنے اختیارات کا استعمال کرے، چاہے وہ اچھائی میں چاہے وہ برائی میں، تو اس سے کوئی مزاحمت نہ کرے، اس کے کوئی آڑے نہ آئے، تو اس تسخیر کے اظہار کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس ایک جن تھا، اور یہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، ان میں رہتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو اس نے اعراض کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ اور یہ سمجھتا تھا یہ کہ میں جو ہوں آدم سے برتر ہوں، تو مجھے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اندر ہی اندر یہ بھی سمجھتا تھا کہ مجھے خلیفہ بننے کا زیادہ حق تھا، اور میں نے اتنی زیادہ عبادتیں کی ہیں، اور آج اس آدم کو پیدا کیا گیا اور فوراً خلیفہ بنا دیا گیا، تو اس طرح کا تکبر اور حسد جو ہے اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اس بنیاد پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو
اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم جنت میں رہو، اور جنت میں ان سے کیا کیا معاملات سرزد ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انتا، آپ، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں، وکلا، اور دونوں کھاؤ، منہا، جنت میں سے، رغدن، بھرپور، یعنی جو آپ کا جی چاہے، ہے سو شیتما، اور جہاں سے چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا، تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، حد سے بڑھ جانے والوں میں سے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اب جنت میں رہنے کا، وہاں پر وقت گزارنے کا حکم دیا گیا، اور یہ جو جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا گیا تھا، یہ امتحان کی غرض سے تھا، یہ ان کو دکھانے کے لیے تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں کون سا امتحان پیش آنے والا ہے، جو امتحان یہاں پر عملی طور پر کر کے دکھایا گیا۔ تو حضرت آدم سے یہ کہا گیا کہ تم جنت میں جو چاہو، جو پھل چاہو، جو بھی چیز چاہو وہ کھا سکتے ہو، سوائے ایک درخت کے، کہ اس سے منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو ان دونوں کو نکال دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، یعنی اس جنت سے نکالنے کا شیطان جو ہے وہ سبب بن گیا۔ وَقُلْنَا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے کہا، احبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو کر کے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، تمہارے لیے زمین میں ہے، مستقر کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ، اور برتنا، اِلیٰ حین، ایک خاص مدت کے لیے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ تم جنت سے نکل جاؤ، اور جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم میں سے بعض لوگ بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے، یعنی بعض بعض کے لیے دشمنی کے طور پر اپنی زندگی گزاریں گے، یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہیں، یعنی انسان شیطان کے لیے اور شیطان انسان کے لیے دشمن بن کر کے یہاں دنیا میں رہیں گے، اور زمین میں تمہارے لیے کچھ دنوں کے لیے ٹھہرنا ہوگا۔ یہ مستقر و متاع الی حین سے یہ اشارہ دیا گیا کہ ہمیشہ کے لیے زمین میں جانا نہیں ہے، بلکہ کچھ مدت کے لیے تمہیں زمین میں جانا ہوگا۔ تو اب ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں پر کوشش کی، حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہ توجیہ پیش کی کہ تمہیں جو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے وہ اس لیے منع کیا گیا تھا، اور وغیرہ وغیرہ، اس نے توجیحات کی اور ان کے دل و دماغ میں شبہات ڈال دیے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کچھ کھا لیا۔ پھر یہ امتحان ہو گیا ان کا، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، اب زمین میں کچھ دنوں ٹھہر کر کے تم آؤ۔ تو یہ یہاں پر کیوں بھیجا گیا تھا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر وہاں سے کیوں نکالا گیا، اور پھر کیا مقصد تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں یہ دکھانا تھا کہ دنیا میں ویسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تھا اسی وقت ان کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا گیا تھا کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا کر کے بھیجا جائے گا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو عطا کردہ احکامات ہوں گے اس پر یہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی عمل کرائیں گے، یہ ان کا منصب بنا انہیں عطا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن جنت میں انہیں پہلے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے سامنے دو راہیں ہوں گی، ایک راستہ تو ہوگا خیر کا، بھلائی کا، اور ایک راستہ ہوگا اس کا الٹا، یعنی شر کا راستہ ہوگا۔ تو شیطان جو ہے وہ تمہیں برگلا سکتا ہے، شیطان جو ہے وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، اور جب شیطان راہ راستے ہٹا دے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی بیان اسی واقعے میں ملتا ہے۔ تو جب حضرت آدم سے یہ لغزش ہو گئی، خطا اجتہادی ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام بہت پشیماں ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فتلقى آدم، تو حضرت آدم نے حاصل کر لیے من ربہ کلمات، اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہو رہے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ ایسے الفاظ نہیں تھے جس سے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکیں، تو اللہ رب العزت نے ان پر رحم کیا اور انہیں وہ توبہ کے الفاظ عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قُلْ اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ منہا، اس سے یعنی زمین جنت سے، جمیعاً تمام کے تمام۔ یعنی اب دوبارہ سے یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اگرچہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، لیکن تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہیں جنت میں رکھا جائے، جنت میں تمہیں امتحان کی غرض سے رکھا گیا تھا۔ اب تم دنیا پہ جاؤ، جو تمہارا اصلی جس مقصد ہے اس کے لیے، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس مقصد کی طرف جاؤ، اور اگر اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے تو واپس تمہیں اسی جنت میں رکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ مِنِّي هُدًى، تو اگر آئے یاتینکم تمہارے پاس، منی میری جانب سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور وہ لوگ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے، والذین کفروا اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے اس ہدایت کا، وکذبوا اور اس کو جھٹلا دیں گے، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک واضح جو ہے وہ ایک روڈ میپ دے دیا کہ اب تم زمین میں جاؤ اور وہاں پر خلیفۃ اللہ بن کر کے اپنی زندگی گزارو، خود بھی راہ راست پر رہو، لوگوں کو بھی اللہ کے عطا کردہ علم سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اور جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو اس کو قبول کرو۔ جو لوگ اسے قبول کر لیں گے انہیں واپس ان کے اصلی مقام یعنی جنت کی طرف پھیر دیا جائے گا، جو لوگ اسے قبول نہیں کریں گے انہیں پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو اگر ہم اپنی اصلی جنت کو، جہاں سے ہمارے والد حضرت آدم کو نکالا گیا تھا اور دنیا سے بھیجا گیا تھا، دنیا پر بھیجا گیا تھا، اگر ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہدایت کو قبول کرنا ہوگا، اور اس امتحان میں، جس امتحان میں ہمیں مبتلا کیا گیا ہے، زمین میں بھیجا گیا ہے، اس میں ہمیں کامیاب ہو کر دکھانا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔